بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ٹو آل۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ گائز، آج کا آرٹیکل بہت زیادہ امپورٹنٹ ہونے والا ہے کیونکہ پچھلے 1 ویک سے ہم جتنے بھی آرٹیکلس ریڈ کر رہے ہیں وہ ریلیٹڈ ٹو افغانستان ہیں، بھلے وہ انٹرا افغان ٹاکس کے بارے میں ہوں، بھلے وہ افغانستان کی سچویشن کے بارے میں ہوں۔ اور آج بھی آپ دیکھیں گے کہ جتنے آرٹیکل میں نے یہاں پر اوپن کیے ہیں وہ سارے کے سارے افغانستان سے ریلیٹڈ ہیں، جیسے کہ لومنگ پیرل ہے، ایمرجنگ تھریٹس ہے، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ایک یہ آرٹیکل ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آرٹیکل آ جاتا ہے ڈسپلیسڈ افغانز۔ تو یہ 3 آرٹیکلز جو ہیں وہ افغانستان کے اوپر آئے ہیں، جن میں سے میں نے ایک آرٹیکل جو ہے وہ یہاں پر سلیکٹ کیا ہے جو ہے ہمارے پاس لومنگ پیرل۔ تو گائز، آرٹیکل کی جانب بڑھنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو سوری فار انٹرپشن ایک بات یہاں پر کہنا چاہتی ہوں۔ اگر آپ لوگ CSS PMS PPSC کے یا کوئی بھی کمپیٹیٹیو ایگزام کی پریپریشن کر رہے ہیں تو اٹس ناٹ کمپلسری فار یو کہ آپ لوگ اتنی زیادہ اپنے پاس پینسلز رکھیں، ہائی لائٹرز رکھیں، کیونکہ آپ لوگوں نے میری باقی ویڈیوز میں بھی دیکھا ہوگا کہ میں اپنے پاس کافی زیادہ ہائی لائٹرز رکھتی ہوں۔ یہ ایک کمنٹ آیا تھا کہ آپ نے کافی زیادہ ہائی لائٹرز، کافی زیادہ پینسلز رکھی ہوتی ہیں، تو کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے۔ تو اٹس ناٹ کمپلسری فار یو، ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ ہائی لائٹرز ہی رکھیں تو CSS PMS ہوگا۔ اٹس ناٹ کمپلسری، اٹس مائی وے آف ٹیچنگ، اور آپ لوگ جو یوز کرتے ہیں آپ لوگ وہ یوز کر سکتے ہیں۔ تو موونگ ٹورڈس اور ٹاپک، سب سے پہلے تو اس آرٹیکل میں انہوں نے ہمیں افغانستان کی سچویشن کے بارے میں بتایا ہے، جو ڈے بائی ڈے افغانستان کے اندر سچویشن جو ہے وہ خراب ہوتی جا رہی ہے۔ اور سب سے بڑی بات جو افغانستان کے طالبان نے خلاف ورزی کی ہے وہ ہے امن معاہدے کی۔ افغان طالبان نے کیا کیا ہے، جو انٹرا افغان ٹاکس ہوئی تھیں یا جو پیس ٹاکس ہوئی تھی یا جو ہم نے ٹرائیکا کی بات کی تھی، جس میں پاکستان ہے، US ہے، پھر اس کے علاوہ چائنا ہے، پھر اس کے علاوہ رشیا ہے، ان سب لوگوں نے جتنا افغانستان کے لیے پیس ٹاکس ٹورڈز US کے اندر اپنا رول پلے کیا تھا، اتنا ہی افغانستان نے اس سب کی خلاف ورزی کی ہے اپنے ان حملوں کے ساتھ جو انہوں نے افغانستان کے اندر کیا ہے۔ تو اس کا کیا امپیکٹ ہوگا، یہ کس طرح سے افغانستان کی سچویشن کو بگاڑے گا، کس طرح سے دوبارہ سے US کے ساتھ ان کے ریلیشن خراب کرے گا، باقی ریجن کے ساتھ خراب کرے گا، ہم آج اس آرٹیکل کے اندر اس کا ایک اوور ویو لے لیتے ہیں۔ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ The situation in Afghanistan continues to deteriorate افغان طالبان کیپچر۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈے بائی ڈے افغان طالبان نے جو ہے وہ افغانستان کے اندر حملے کرنے سٹارٹ کیے ہیں، اس کی ٹیریٹری کو جو ہے وہ کیپچر کرنا سٹارٹ کر دیا ہے، اور اس سے کیا ہوا ہے کہ افغانستان کے اندر جو سچویشن ہے وہ ڈے بائی ڈے ڈیٹریورائٹ کا مطلب ہوتا ہے بگڑنا۔ تو افغانستان کے اندر سچویشن ڈے بائی ڈے بگڑتی جا رہی ہے۔ اب برطانیہ نے کیا کیا ہے، Britain has advised its citizen to evacuate Afghanistan immediately given the gravity of the situation۔ اب جیسے جیسے سچویشن کے جو نازک حالات بڑھتے جا رہے ہیں، برطانیہ نے اپنی شہریوں کو کہا ہے کہ امیجیٹلی، فوری طور پر وہاں سے نکل آئیں۔ ٹھیک ہے، ایویکویٹ کا مطلب ہوتا ہے انخلا یا نکل آئیں کسی بھی ٹیریٹری سے۔ پراسپیکٹس آف نیگوشیٹڈ سٹیٹمنٹ، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جو نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ تھی اس کے پراسپیکٹس یعنی اس کے امکانات یہ ہیں، اپیئر ریموٹ آل اینڈ ڈومیسٹک ایکسٹرنل اسٹیک ہولڈرز آر ناؤ بریسنگ فار پروٹیکٹڈ سول وار۔ بریسنگ کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ مذاکرات کی طرف نہیں جائیں گے بلکہ سول وار خانہ جنگی کی طرف جائیں گے۔ ظاہر سی بات ہے، جو افغانستان کے طالبان نے کیا ہے اس کے بعد اب سب لوگ نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ کی طرف تو نہیں بڑھیں گے، اب سب لوگ کہیں گے کہ اب سول وار ہی ہو۔ تو اس میں انہوں نے ڈومیسٹک اور ایکسٹرنل اسٹیک ہولڈرز جتنے لوگ ہیں، جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں، اب وہ سول وار کی طرف جائیں گے۔ دا اسپل اوور آف دس وائلنس، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو وائلنس ہوئی ہے اس کا جو ایفیکٹ ہے، جو اسپل اوور ہے جسے ہم ایفیکٹ کہتے ہیں، ول افیکٹ آل نیبرز آف افغانستان۔ اوبویسلی اب یہ افغانستان کے جتنے نیبرز ہیں ان کو افیکٹ کرے گا، نہ صرف ریجن میں بلکہ ہول۔ ڈپلومیٹک ایفرٹس بائی دا US، رشیا، چائنا، ایران اینڈ پاکستان۔ اب یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان نے، ایران نے، چائنا نے جتنی ایفرٹس کی ہیں اب وہ فیل ہو چکی ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے who should share the blame of terrible fate۔ اب یہ جو افغانستان کے اندر ایک انہوں نے افراتفری مچائی ہے، ایک جو انہوں نے بہت زیادہ ایک خوفناک سچویشن پیدا کر دی ہے، بمباری کی ہے، یہ جو بھی انہوں نے خانہ جنگی کا وہاں پر
ایک سچویشن کریٹ کی ہے. تو اب یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ جتنی ایفرٹس تھیں اس ٹرائیکا کی، جس میں یو ایس ہے، رشیا ہے، چائنا ہے، ایران اور پاکستان ہے، اب جتنی ایفرٹس تھیں ان کی وہ ساری کی ساری فیل ہو چکی ہیں، کیونکہ اپنے ایک عمل سے انہوں نے افغانستان کے اندر بہت ہی زیادہ جو ہے طالبان نے وہ یہ اپنا معاہدہ توڑ دیا ہے. دیر از انف بلیم فار ایوری ون. اب وہ کہہ رہے ہیں ہر کسی کے لیے انف بلیم ہے، وچ مینس اگر ہم ہر کسی کو بلیم دیں، یعنی اس میں ہر کسی کے لیے بلیم ہے، کیونکہ اگر صرف ہم کسی ایک کو بلیم دیں، یعنی ہم پاکستان پہ بلیم ڈال دیں یا ہم صرف ویسٹرن کنٹریز پہ بلیم ڈال دیں، تو یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ سب اس کے اندر جو پاکستان سب نے کوششیں کی تھی، سبھی انکلوڈ تھے. اگر ہم نے بلیم کرنا ہے تو سب کو کرنا ہے، ہم کسی ایک کو بلیم نہیں کر سکتے. اب اس کے بعد انہوں نے کہا ہے پاکستان میں ہیو میڈ مسٹیکس ان دا پاسٹ. پاکستان نے پاسٹ میں بہت زیادہ مسٹیکس کی ہیں، کیونکہ پاکستان نے پاسٹ میں کیا کرتا رہا ہے، اپنے فیورٹیز جو کنٹریز ہیں ان کو سلیکٹ کرتا رہا ہے. It is true that Pakistan has in the past enjoyed significant leverage. اب پاکستان نے پاسٹ میں جو ہے وہ بہت زیادہ لیوریج انجوائے کیا ہے ود دا طالبان، یعنی بینیفٹ لیا ہے. لیوریج کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ بینیفٹ کو انجوائے کرنا. بٹ آؤٹ کم آف دا دوحہ ٹاکس شوز. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اب دوحہ ٹاکس جو ہوئی ہیں اس کا جو آؤٹ کم ہے وہ یہ شو کر رہا ہے کہ اب یہ لیوریج لمیٹڈ ہو گیا ہے، اب وہ ساری چیزیں نہیں رہیں جو پاسٹ میں تھی. دس واز ایویڈنٹ. اس بات کا ایویڈنٹ ہے جب فرائیڈے کو اب طالبان نے کیا کیا کہ جمعے والے دن فرائیڈے کو پاکستان اور جو چمن کا بارڈر ہے، پاک چمن بارڈر ہے، اس کو کلوز کر دیا اور اس بات کی ڈیمانڈ رکھی کہ ہماری ویزا ریسٹرکشن کو جو ہے وہ ایز کیا جائے، ان میں آسانی پیدا کی جائے. ٹھیک ہو گیا. انڈیڈ اس بات میں کوئی شک نہیں. نو کنٹری ول بی مور ایڈورسلی افیکٹڈ بائی دا سچویشن. پاکستان سے زیادہ کوئی بھی کنٹری ایسی نہیں ہے جو اس سے سب سے زیادہ جو ہے وہ بیڈلی اس کو افیکٹ پڑا ہوگا. ٹھیک ہو گیا. پاکستان انٹرسٹ ڈیٹ وائلنس سبسیڈائز پاور شیئرنگ ارینجمنٹ بٹوین طالبان کابل گورنمنٹ ریچ. اب کابل کے اندر اور افغانستان کے طالبان کے اندر جو بھی ان کی گورنمنٹ کے اندر جو بھی ایشوز آئے ہیں وہ پاکستان کی وجہ سے نہیں آئے، اور پاکستان اس کا قصوروار نہیں ہے، کیونکہ پاکستان نے اپنی طرف سے پوری ٹرائی کی ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں دی تھریٹ آف ٹیررزم اسپیلنگ اکراس انٹو آور ٹیریٹری ہیز ناؤ. اب ہماری کنٹری کے اندر جو ہے وہ اس تھریٹ کو ڈے بائی ڈے یہ جو بڑھتی جا رہی ہے، یہ ایک بہت زیادہ میجر کنسرن بن گیا ہے. It is estimated that terrorists belonging to TTP. اب تحریک طالبان پاکستان، القاعدہ اور IS ان کے ساتھ جتنے بھی ٹیررسٹ جو ہیں یہ اسٹیمیٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ اوور 7000 ہیں، اور جتنے بھی ہیں وہ افغانستان کی، یعنی افغانستان اور پاکستان کی جو ٹیریٹری ہے، جو بارڈر ہے، اس کے ساتھ ہی یہ جتنے زیادہ ٹیررسٹ ہیں یہ بلونگ کر رہے ہیں. دی چانسز آف دیم سلیپنگ اوور پاکستان. اب اس بات کی چانسز ہیں کہ وہ پاکستان میں آئیں اور ریفیوجیز یعنی کہ پناہ گاہیں جو ہیں وہ انہیں پاکستان میں ملے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے پاکستان اور افغان کے بارڈرز پہ بہت زیادہ ٹیررسٹ ہیں. افغان کے بارڈرز پہ جو ہیں These concerns have been communicated to all key players and it is hoped that gravity of such threats will duly acknowledged by them. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تھریٹس جو ہے وہ تمام کی پلیئرز کی جانب سے جو ہے ان کی طرف سے اکنالج کی جا رہی ہے، اور اس بات کی پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ اس چیز کو اکنالج کیا جائے کہ یہ کتنی بڑی تھریٹ بن چکی ہے. دی پرائمری کنسرن فار پاکستان. اب پاکستان کا کیا کنسرن ہے ایٹ دس اسٹیج کہ ان کی ہوم لینڈ کی جو ہے وہ سیکیورٹی ہو، کیونکہ ہم نے پڑھا کہ پاکستان اور افغان کے جو بارڈر پر آلموسٹ جو ہے اوور 7000 جو ہیں ٹیررسٹ انہوں نے پناہیں لی ہوئی ہیں، اور یہ پاکستان کی ہوم لینڈ کے لیے ایک سیکیورٹی ایشو ہے. دیر از ناٹ مچ دیٹ اٹ کین ڈو ٹو اسٹیبلائز دا سچویشن ان افغانستان. یہ بات نہیں ہے کہ افغانستان کے اندر جو ہے اسٹیبلائزیشن کی سچویشن کو انہانس کرے گا، بلکہ یہ ایک اسپل اوور، ایک ایفیکٹ جو ہے اس کو منیمائز کر سکتا ہے. ڈیورنگ دیئر ریسنٹ وزٹ. اب US میں جو ہے پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر معید یوسف اور DGISI لیفٹیننٹ جنرل حفیظ احمد نے جو ہے وہ ریسنٹلی وزٹ کیا ہے اور US آفیشیل کو اس بات سے آگاہ کیا ہے. فارموسٹ مزید دیکھیں
Among this concern is Pakistan argument کہ refugees should be camped on the Afghan side of the border. اب پاکستان کا اس کے اوپر آرگیومنٹ کیا ہے کہ ریفیوجیز جو ہیں وہ افغان سائڈ بارڈر کی طرف ہونی چاہیے، نہ کہ پاکستان کی طرف، کیونکہ پناہ گاہیں انہوں نے جو ہے وہ بیسیکلی پاکستان کی طرف بنا رکھی ہیں. دا ایشو ریمینس انریزالوڈ اور کرائسس جو ہے وہ ٹائملی اس کو ہینڈل کرنے کی ضرورت ہے. دی پاکستانی لیڈرشپ، اب پاکستانی لیڈرشپ کو جو ہے وہ اس طرح سے پالیسی بنانے کی ضرورت ہے کہ وہاں پر ایک ایسی سچویشن کریٹ ہو جائے کہ کوئی بھی ایمبیگوٹی نہ رہے جہاں پر ہم سٹینڈ کر رہے ہیں. یعنی پاکستانی گورنمنٹ کو ایسی پالیسیز بنانے کی ضرورت ہے کہ وہاں پر کوئی بھی ایمبیگوٹی نہ رہے، ہمارا آرگیومنٹ جو ہے وہ اسٹرانگ رہے. تو بیسیکلی ہم نے اس آرٹیکل میں پڑھا کہ کس طرح سے افغانستان کی سچویشن ڈے بائی ڈے بڑھتی جا رہی ہے اور اس کی وجہ سے پاکستان میں کیا امپیکٹ آ رہا ہے. پاکستان افغانستان بارڈر کے اوپر جو ٹیررسٹ نے پناہیں لی ہوئی ہیں وہ پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے کس طرح خطرہ ثابت بن رہی ہیں، اور ان نازک حالات میں پاکستان کو کیا کرنا چاہیے، اور جو طالبان ہیں انہوں نے کس طرح خود کے لیے جو ہے وہ ایک کرٹیکل سچویشن پیدا کی ہوئی ہے. سو گائز، اس کے جو مشکل ورڈس کے معنی تھے وہ میں نے آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ بتا دیے، اور ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی. اگر آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں. انشاءاللہ میں مزید نیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اسٹے بلیسڈ. اللہ حافظ.